قرآن 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 کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام ہے نور قرآن۔ اللہ کریم ہمیں قرآن کریم کی برکتیں نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ آج بھی ہم اپنے پچھلے ایپیسوڈز کی طرح قرآن کریم کی کچھ آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کریں گے، ان کا ترجمہ اور آسان تفسیر انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا تاکہ مکمل برکتیں نصیب ہو اور عمل کرنے کا ذہن بھی نصیب ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، مگر نمازی جو اپنی نماز کے پابند ہیں۔ ترجمہ کنز العرفان، مگر وہ نمازی جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرنے والے ہیں۔ تفسیر: إِلَّا الْمُصَلِّينَ، مگر نمازی۔ یہاں سے ان لوگوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے جن میں اس سے پہلی آیات میں بیان کی گئی حالت یعنی حرص اور بے صبری نہیں پائی جاتی، اور یہ وہ لوگ ہیں جن میں یہ 8 اوصاف پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، فرض نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنا۔ 2، اپنے مال سے واجب صدقات ادا کرنا۔ 3، انصاف کے دن یعنی قیامت کی تصدیق کرنا۔ 4، اللہ پاک کے عذاب سے ڈرنا۔ 5، شرم گاہوں کی حرام کاری سے حفاظت کرنا۔ 6، امانت اور عہد کی حفاظت کرنا۔ 7، صدق و انصاف کے ساتھ گواہی پر قائم رہنا۔ 8، نماز کی حفاظت کرنا۔ ان اوصاف کی تفصیل اگلی آیت میں مذکور ہے۔ الذین هم علی صلاتہم دائمون، جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرنے والے۔ اس آیت میں پہلا وصف بیان ہوا کہ ان لوگوں میں حرص اور بے صبری نہیں پائی جاتی جو اپنے اوپر فرض نمازیں ان کے اوقات میں پابندی سے ادا کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ مومن بندے کو نماز کی برکت سے دنیاوی عیوب مثلا حرص اور ہوس وغیرہ سے بچا لے گا۔ احادیث میں 5 نمازیں اپنے وقت میں پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی بہت فضیلت بیان کی گئی۔ چنانچہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے بندوں پر فرض کی، جس نے اچھی طرح وضو کیا اور وقت میں نمازیں پڑھیں اور رکوع و خشوع کو پورا کیا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر عہد کر لیا ہے کہ اسے بخش دے، اور جس نے نہ کیا اس کے لیے عہد نہیں، چاہے بخش دے چاہے عذاب کرے۔ اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے، میرے بندے کا میرے ذمہ کرم پر عہد ہے کہ اگر وہ وقت میں نماز قائم رکھے تو میں اسے عذاب نہ دوں اور بے حساب جنت میں داخل کروں۔ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم۔ ترجمہ کنز الایمان، اور وہ جن کے مال میں ایک معلوم حق ہے، اس کے لیے جو مانگے اور جو مانگ بھی نہ سکے تو محروم رہے۔ ترجمہ کنز العرفان، اور وہ جن کے مال میں ایک معلوم حق ہے، اس کے لیے جو مانگے اور اس کے لیے جو محروم ہے۔ تفسیر: والذین فی اموالہم حق معلوم، اور وہ جن کے مال میں ایک معلوم حق ہے۔ یہاں سے دوسرا وصف بیان کیا گیا۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ان لوگوں میں حرص اور بے صبری نہیں پائی جاتی جن کے مال میں سائل اور محروم کے لیے ایک معلوم اور معین حق ہے۔ معلوم حق سے مراد زکوٰۃ ہے، جس کی مقدار معلوم ہے، یا اس سے وہ صدقہ مراد ہے جو آدمی اپنے آپ پر معین کر لے اور اسے معین اوقات میں ادا کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مستحب صدقات کے لیے اپنی طرف سے وقت معین کرنا شریعت میں جائز اور قابل تعریف ہے،
سائل سے مراد وہ شخص ہے جو حاجت کے وقت سوال کرے، اور محروم سے مراد وہ شخص ہے جو حاجت کے باوجود شرم و حیا کی وجہ سے نہیں مانگتا اور اس کی محتاجی ظاہر نہیں ہوتی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ فقیروں، مسکینوں اور محتاجوں کا خیال رکھنا چاہیے اور انہیں اپنے مالوں میں سے کچھ نہ کچھ مال دیتے رہنا چاہیے۔ اس سلسلے میں یہاں 3 احادیث کریمہ ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو کہ وہ پاک کرنے والی ہے، تجھے پاک کر دے گی، اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کر، اور مسکین، پڑوسی اور سائل کا حق پہچانو۔ دوسری حدیث حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقیر ہرگز ننگے بھوکے ہونے کی تکلیف نہ اٹھائیں گے مگر مالداروں کے ہاتھوں۔ سن لو، ایسے مالداروں سے اللہ تعالیٰ سخت حساب لے گا اور انہیں دردناک عذاب دے گا۔ تیسری حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مالداروں کے لیے محتاجوں کے ہاتھوں سے خرابی ہے۔ محتاج عرض کریں گے، ہمارے حقوق تو جو تو نے ان پر فرض کیے تھے انہوں نے ظلم نہ دیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے کہ تمہیں اپنا قرب عطا کروں گا اور انہیں دور رکھوں گا۔ والذین یصدقون بیوم الدین، ترجمہ کنز الایمان، اور وہ جو انصاف کا دن سچ جانتے ہیں، ترجمہ کنز العرفان، اور وہ لوگ جو انصاف کے دن کی تصدیق کرتے ہیں۔ تفسیر، اس آیت میں تیسرا وصف بیان کیا گیا کہ ان لوگوں میں حرص اور بے صبری نہیں پائی جاتی جو اخروی ثواب کی امید میں اپنی جانوں کو بدنی اور مالی عبادتوں میں مصروف رکھ کر اپنے اعمال کے ذریعے انصاف کے دن کی تصدیق کرتے ہیں اور مرنے کے بعد اٹھنے، حشر و نشر، جزا اور قیامت، ان سب چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، ترجمہ کنز الایمان، اور وہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈر رہے ہیں۔ تفسیر، اس آیت میں چوتھا وصف بیان کیا گیا کہ ان لوگوں میں حرص اور بے صبری نہیں پائی جاتی جو فرض عبادات کے علاوہ بھی نیک اعمال بکثرت کرنے کے باوجود اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر رہے ہیں کہ نہ جانے ان کے وہ اعمال قبول ہوتے بھی ہیں یا نہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے گناہوں سے ہر دم بچتے رہنے اور کثرت کے ساتھ نیک اعمال کرنے کے باوجود اللہ پاک کے عذاب کا خوف اپنے دلوں میں رکھتے تھے، اور انہیں یہ اندیشہ رہتا تھا کہ کہیں ان کے اعمال رد ہی نہ کر دیے جائیں۔ ایک اور مقام پر ایمان والوں کا ایک وصف بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، ترجمہ، اور وہ جنہوں نے جو کچھ دیا وہ اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ جہاں چند صحابہ کرام علیہم رضوان کے اقوال ذکر کرتے ہیں جنہیں پڑھ کر ہر مسلمان کو غور کر لینا چاہیے کہ وہ لوگ جو قطعی جنتی تھے، ہر وقت نیک اعمال میں مصروف رہتے تھے اور گناہوں سے بچنے کی مقدور بھر کوشش کرتے تھے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے خوف سے ان کا کیا حال تھا۔ چنانچہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک بار پرندے کو دیکھ کر فرمایا، اے پرندے، کاش میں تمہاری طرح ہوتا اور مجھے انسان نہ بنایا جاتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا قول ہے، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں ایک مینڈا ہوتا جسے میرے اہل خانہ اپنے مہمانوں کے لیے ذبح کر دیتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ کاش میں ایک درخت ہوتا جس کو کاٹ دیا جاتا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ مجھے وفات کے بعد اٹھایا نہ جائے۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے، کاش ہم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی، کاش میں کوئی بھولی بسری چیز ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے، کاش میں راکھ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے ڈرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان عذاب ربہم غیر مأمون، ترجمہ کنز الایمان، بے شک ان کے رب کا عذاب نڈر ہونے کی چیز نہیں۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک ان کے رب کا عذاب
بے خوف ہونے کی چیز نہیں۔ تفسیر: امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ انسان چاہے کتنا ہی نیک پارسا اور عبادت و اطاعت کی کثرت کرنے والا ہو، لیکن اسے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اور علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ کہ انسان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ فرض عبادات اسی طرح ادا کرتا رہے جس طرح ادا کرنی چاہیے، اور تمام ممنوعات سے اسی طرح بچتا رہے جیسا بچنے کا حق ہے، بلکہ کبھی دونوں طرف سے اس سے خطا واقع ہو جاتی ہے، لہٰذا اسے چاہیے کہ وہ خوف اور امید کے درمیان رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا ڈر نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا، تحقیق وہ بدبخت ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ افسوس آج کل امت کی اکثریت دنیا کو بہت زیادہ اہمیت دینے کے سبب اسلام کی حقیقی محبت سے محروم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے بھیانک نتائج کے ضمن میں ایک حدیث پاک ملاحظہ ہو۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی ہیبت اس سے نکل جائے گی، اور جب نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دے گی تو وحی کی برکت سے محروم ہو جائے گی، اور جب آپس میں گالی گلوچ اختیار کرے گی تو اللہ پاک کے ہاں مقام عزت سے گر جائے گی۔ دنیا کی محبت سے دل پاک میرا کر دو، بلوا کے شہنشاہ ابرار مدینے میں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، اس روایت میں بیان کیا گیا کہ جب امت دنیا کو خوب اہمیت دینے لگے گی تو اسلام کی ہیبت اس سے نکل جائے گی۔ واقعی دنیا کو بڑی چیز سمجھنا بہت برا ہے۔ ثواب آخرت کمانے کی نیت سے دنیا کے بارے میں خصوصی معلومات پر مبنی کچھ مدنی پھول پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ چنانچہ پارہ 7 سورۃ الانعام آیت نمبر 32 میں فرمان رب الانعام عز وجل ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان: اور دنیا کی زندگی نہیں مگر کھیل کود، اور بے شک پچھلا گھر بھلا ان کے لیے جو ڈرتے ہیں، تو کیا تمہیں سمجھ نہیں؟ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ خزائن العرفان میں اس آیت پاک کے تحت فرماتے ہیں نیکیاں اور طاعتیں یعنی عبادتیں اگرچہ مومنین سے دنیا میں ہی واقع ہوں لیکن وہ امور آخرت میں سے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ اعمال متقین یعنی نیک بندوں کے اعمال کے سوا دنیا میں جو کچھ ہے سب لہو و لعب یعنی کھیل کود ہے۔ دنیا کے غموں کی تم للہ دوا دے دو، بلوا کے غم اپنا دو سرکار مدینے میں۔ دعوت اسلامی کی اشاعت ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 868 صفحات پر مشتمل کتاب اصلاح اعمال جلد اول صفحہ 128 سے 129 پر ہے۔ دنیا کا لغوی معنی ہے قریب، اور دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ آخرت کی نسبت انسان کے زیادہ قریب ہے، یا اس وجہ سے کہ یہ اپنی خواہشات اور لذات کے سبب دل کے زیادہ قریب ہے۔ حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی بخاری شریف کی شرح عمدۃ القاری جلد 1 پیج نمبر 52 پر لکھتے ہیں دار آخرت سے پہلے تمام مخلوق دنیا ہے، پس اس اعتبار سے سونا چاندی اور ان سے خریدی جانے والی تمام ضروری و غیر ضروری اشیاء دنیا میں داخل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا کی محبت سے بچائے، اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ ہم سب کو آخرت کی تیاری، نیک اعمال کی تیاری اور اپنے رضا والے کاموں کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک بنائے، پرہیزگار بنائے۔ قرآن کریم کی آیات ابھی آپ نے سنی ماشاءاللہ، اس کا ترجمہ تفسیر آپ نے سنا، نیکی کی دعوت کے مدنی پھول آپ نے سنے، ان پر عمل بھی کریں، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں انشاءاللہ عز و جل۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے،
مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، مہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بیریا کے واسطے، بلفرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے، حسن و سعاد بلحسن اور بو سعید سعد زا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے، حیات دین محیے جا فضا کے واسطے، طور عرفان و علو و حمد و حسنہ و بہا دے، علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، مہر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو ضیا دے روح ایمان کو جمال، شاہ ضیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے، برکات سے عشق حق دے، عشق عشق انتماء کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا، شاہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے، احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام، قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، صدقہ ان اعیا کا دے چھ عین عز علم و عمل، عفو عرفا عافیت اس بے نوا کے واسطے۔ یا اللہ پاک ان مشایخ کرام کی برکت سے ہم سب کا سینہ مدینہ بنا، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قرآن